الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربانی بہت پرانا عمل ہے. ہر زمانے میں اور ہر نبی کی شریعت میں قربانی ہوا کرتی تھی. قرآن کریم میں قابیل اور حابیل کا تذکرہ ہے جس میں ان دونوں نے بھی قربانی پیش کی تھی. سورہ مائدہ کی آیت ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، کہ جب ان دونوں نے یعنی حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی پیش کی، قربانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے ایک کی قبول فرمائی اور دوسرے کو رد فرما دیا. تو معلوم ہوا کہ قربانی بہت پرانا عمل ہے، لیکن اس کے طریقے الگ الگ تھے. پچھلی شریعتوں میں قربانی کے چیز کو کہیں مقام پر لے جا کر رکھ دینا تھا اور آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو کھا کر ختم ہو جاتی تھی. تو سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی. لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو منتخب فرمایا. اور قربانی بھی ایسی قربانی کہ پہلے ترک وطن کی، جلا وطنی کی قربانی، پھر اس کے بعد آگ میں ڈالے جانے کی آزمائش، اور پھر اولاد نہ دے کے آزمائش. سورہ صافات کی چند آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا وطن کر دیا گیا، ان کو اپنے ملک سے نکال دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، عنقریب مجھے وہ راہ دکھلائے گا. پھر اس کے بعد والی آیت میں ہے ابراہیم علیہ السلام اس موقع پر دعا مانگتے ہیں رب حب لی من الصالحین، اے اللہ پاک مجھے نیک اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے ان کو یعنی ابراہیم کو بشارت دی بردبار لڑکے کی. فلما بلغ معہ السعی، پس جب وہ بچہ چلنے لگا، قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بچے، اے میرے لاڈلے پیارے، میں خواب میں دیکھتا ہوں انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، بس تیری کیا رائے ہے. تو لڑکے نے آگے سے جواب دیا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو کر گزریے، اس کو بجا لائیے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اور وہ چھوٹا سا لڑکا جو ابھی چلنے لگا تھا وہ یہ جواب دے رہا ہے کہ آپ مجھے عنقریب صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. فلما اسلما وتلہ للجبین. بڑا ہی انوکھا واقعہ ہے کہ پس جب وہ دونوں اللہ کے اپنے رب کے حکم کو تسلیم کر لیے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تلہ للجبین، ابراہیم نے لٹایا پیشانی کے بل لڑکے کو. ونادیناہ یا ابراہیم، تو ہم نے ندا لگائی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. مفسرین نے ان آیات کے
پس منظر کو عجیب طریقے سے بیان کیا ہے. بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی دردناک پس منظر ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی قوم کی ہدایت سے مایوس ہو گئے، بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں دکھائے، اور اس کے بعد بھی ان لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی، تو ان سے علیحدہ ہونا اپنے پسند فرمایا اور اعلان کر دیا کہ میں اب تم سے ہجرت کر کے جاؤں گا. میرا رہنما میرا رب ہی ہے. ساتھ ہی اپنے رب سے اولاد کی دعا بھی مانگی. اسی وقت دعا قبول بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک بردبار بچے اور بچے کی بشارت دیتے ہیں. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نعمت عطا فرمائی تھی. 60 سال تک دعا کرتے رہے لیکن وہ وقت دعا کی قبولیت کا تھا. قبول ہو گئی. بہرحال جب وہ بڑے ہو گئے اور چلنے پھرنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے اس پیارے سے بچے کو اپنی آرزوؤں اور امیدوں کے سمندر کو دیکھ رہے ہیں کہ خود اس کو ذبح کر رہے ہیں. تو انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خواب بھی دکھاتے ہیں تو کچھ مقصد کے لیے دکھاتے ہیں. تو اور یہ بات حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی معلوم تھی کہ نبوت کے کیا کیا خواص ہوتے ہیں اور نبیوں سے اللہ تعالیٰ کیا کیا مطالبے کرتے ہیں. چونکہ قریب سے دیکھ رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر فوراً بچے کو ذبح کر دوں تو کیا گمان کرے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹا آگے سمجھ گیا. پھر کہنے لگا کہ ابا جان پھر دیر کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ کو جو حکم ملا ہے آپ وہ کر گزریے. یہ باتیں پوچھنے کی نہیں ہوتی. اور آگے بچہ یہ کہتا ہے کہ ابا جان انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے سورہ مریم میں 16ویں پارے میں بھی لکھا ہوا ہے کانا صادق الوعدی، کہ وہ وعدے کا سچا تھا. اور یہاں پر یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ مجھ کو سچے یعنی صبر کرنے والا پاؤ گے. کہ دیکھیے ابا جان، چھری بھی رکھ دیں گے تو میں تب بھی صبر کروں گا. انشاءاللہ میرا صبر آپ کو خوش کر دے گا. دیکھیے یہ تھے نبیوں کی تربیت. آخر باپ بیٹا دونوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے جان دینے کے لیے اور جان لینے کے لیے بھی تیار ہو گئے. باپ بچے کو ذبح کرنے کے لیے اور بچہ راہ خدا میں اپنے آپ کو کٹانے کے لیے تیار ہو گیا. اور باپ اپنے نور چشم لخت جگر کو منہ کے بل زمین پر گراتے ہیں، تلہ للجبین، پیشانی کے بل، تاکہ ذبح کے وقت منہ دیکھ کر محبت نہ آ جائے اور ہاتھ سست نہ پڑ جائے. مسند احمد میں بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نور نظر کو ذبح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکم کے لیے چلے تو سعی کے وقت یعنی جب جا رہے تھے اس وقت شیطان سامنے آیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے آگے بڑھ گئے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ جمر عقبہ پر پہنچے تو پھر دوبارہ شیطان سامنے آیا. آپ نے اس کے 7 کنکریاں ماری. پھر جمر وسطیٰ کے پاس پہنچے تو پھر آیا شیطان، تو پھر وہاں پر بھی 7 کنکریاں ماری. پھر آگے بڑھ کر اپنے پیارے بچے کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے دے پچھاڑا. اور ذبیح اللہ کے جسم پر اس وقت سفید چادر تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جسم پر سفید چادر تھی. کہنے لگے کہ ابا جی اسے اتار لیجئے، یہ سفید چادر اتار لیجئے تاکہ اس میں آپ مجھ کو کفنا سکیں. کیسا پیارا جملہ ہے. ہم کو صبر، ذرا بھی صبر نہیں ہے اللہ کی راہ میں، یا پھر زندگیوں میں کبھی بھی تلخی ہو جاتی ہے یا کبھی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا کبھی تنقید جھیلنا پڑتا ہے
تو فوراً ہم بےتاب ہو جاتے ہیں. اس وقت بیٹے کو ننگا کرتے ہوئے باپ کا بھی عجیب حال ہو گیا تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں اور چھری چل نہیں رہی ہے. تو آواز آئی، بس ابراہیم تم خواب سچا کر چکے، اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے. ہاں، اسی وقت تکبیرات تشریق بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترے دمبا لے کر، اور ان کو رکھ دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری رکھ رہے ہیں تو آسمان کا نظام، آسمان کے فرشتے اچھل پڑے اور بےتاب ہو گئے کہ کیا ہو رہا ہے. ایسا واقعہ آسمان نے کبھی نہیں دیکھا تھا. ایسا واقعہ اس باپ بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر رہا ہے، زمین کے اوپر رونما نہیں ہوا تھا. تو نظام درہم برہم ہو گیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے دمبے کو لے کر آئے. تو جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دمبا ہے تو انہوں نے سوچا کہ میری قربانی اب قبول ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی محسوس کیا کہ اب چھری بھی نہیں چل رہی ہے اور ابا جان کے زبان سے لا الہ الا اللہ کی صدا نکل رہی ہے، تو انہوں نے بھی کہا واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس نے ہماری قربانی کو قبول کر لیا ہے. تو یہ ایام تشریق، تکبیرات تشریق ہے. ایام تشریق کے تعلق سے انشاءاللہ آئندہ کلپ میں بیان کیا جائے گا. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس کو بھی غور سے سنیں اور سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ.